اب صحابہ کرام ہیں، وہ بھی توحید کے ماننے والے تھے یا نہیں؟ ماننے والے. اب ایک جنگ ہوتی ہے، ایک صحابی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. اب صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی توحید کو ماننے والا ہوگا نہیں. اب صحابہ کرام میں سے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ شفا دینے والا کون ہے، وہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. مگر وہ رب سے دعا نہیں کرتے، وہ محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کیا کرتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کی آنکھ کا ڈیلا اندر ڈالتے ہیں، اوپر لعاب ڈالتے ہیں اور اللہ پاک ان کی آنکھ کو بالکل صحیح سلامت کر دیتا ہے. اور وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جتنی بینائی میری پہلے تھی، تاجدار کائنات کا لعاب دہن لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے کئی گنا زیادہ مجھے اس آنکھ سے بینائی بھی عطا کر دی. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک صحابی ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی. واہ سبحان اللہ، کیا عقیدہ تھا صحابہ کا، کیا محبت تھی حضور کی. اب جن کو توحید حضور سکھا رہے ہوں ان سے بھی کوئی بڑا توحید کا ماننے والا ہوگا؟ ارے جن کے استاذ خود تاجدار کائنات ہوں، جن پر قرآن نازل بھی ہوا، جو قرآن کی شرح بھی کرنے والے، قرآن سمجھانے بھی والے، جو خود حضور سے قرآن سمجھتے ہوں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کس سے مانگنا ہے؟ مگر وہ کیا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چھلانگ لگائی اور میری یہ ٹانگ جو ہے پنڈلی یہ ٹوٹ گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم حضور کا دست مبارک لگنے کی دیر تھی، میری ٹانگ بالکل صحیح سلامت ہو گئی، میری ٹانگ بالکل صحیح سلامت ہو گئی. ارے یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کی محبت تھی حضور کے ساتھ.